السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی، اور معاملہ وہی روز کا ہے کہ ہر روز ہم بات کرتے ہیں نارملی سیاسی ماحول کے حوالے سے، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، سیاسی اتار چڑھاؤ کیا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا، نااہلی کی کوششیں ہو رہی ہیں، کہیں واپسی کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہ کوششیں بارآور ثابت ہوں گی؟ لیکن اس سے ہٹ کے جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام اس وقت کس حال سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ یہ سوچئے کہ ابھی تو یہ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہ ہم تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور ہم کسی سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، تو اس صورتحال میں بھی عوام رول کر رہ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے IMF کی سننا شروع کر دی یا اس جانب گئے تو پھر سوچئے کہ عوام کا کیا حال ہوگا۔ آٹے کے ریٹس آپ دیکھ لیں کہ 160 روپے فی کلو تک پہنچ گیا چکی کا آٹا، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مختلف اس کے اندر 2.5 نمبر بھی آٹا ہے، طرح طرح کے اس کے اندر مطلب وہ ملتے ہیں، ہر روز ہر چیز کے نئے نرخ ملتے ہیں۔ اچھا، انڈے کا نرخ لے لیں، وہ آپ کو نیا ملے گا، چکن کے نرخ آپ کو نیا ملے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اب حکومت کیا کہتی ہے کہ جی عوام مینج کریں، جی عوام کسی طریقے سے کریں، جی تھوڑا سا مشکل وقت کاٹنا ہوگا۔ کیا عوام اسی وجہ سے اسی کے لیے رہ گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ مشکلات سے گزرتے رہیں؟ جو حکومت آئے اپنا اس طریقے سے ایجنڈا پورا کرے اور لوگوں کو رولتی رہے، پیستی رہے، اور پھر اس کے بعد عوام اینڈ میں پھر اگلی حکومت سے امیدیں لگا کر بیٹھ جائیں۔ تو بہرحال یہی مسائل ہیں۔ آج بڑا ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا کہ سندھ میں ایک شہری جو کہ سستا آٹا حاصل کرنا چاہتا تھا، سستے آٹے کے حصول میں اس کی جان چلی گئی۔ سوچیں اس کے لیے وہ 50-100 روپیہ جن کو وہ بچانا چاہتا تھا وہ اس کی کل جمع پونجی تھی، اور یہ جو سستا آٹے کے جو پوائنٹس لگتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مینجمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے، بس پہلے آئیے پہلے پائیے، چھینتے جائیے، اس بنیاد پر لوگوں کو چیزیں ملتی ہیں۔ حکومت کے دعوے کیا تھے؟ اب تو ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، سمدی صاحب ہیں جنہوں نے وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال رکھا ہے۔ اسماعیل صاحب آئے تھے، انہوں نے کیا اس وقت نقطہ نظر اپنایا تھا، اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے، انفلیشن کم کریں گے۔ میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئی پہلے دن کنولا کے اوپر ٹیکس ہٹا دیں گے۔ ہماری حکومت آئے گی، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم سستی LNG پھر سے انشاءاللہ لے کر آئیں گے، اور جہاں پہ مسئلے ہوں گے وہ صحیح کریں گے، اور ہم بجلی کی قیمت سستی کریں گے۔ یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ تو بات ہو گئی۔ ابھی جنوری میں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے جن حالات میں حکومت سنبھالی انتہائی مخدوش حالات تھے۔ IMF سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ چکا تھا، دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی، تیل کے اوپر 27 ارب ڈالر پاکستان کے خرچ ہوئے، تاریخ میں سب سے بڑا یہ تیل کا خرچہ۔ اچھا جی، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اب الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جو کہ پاکستان کی روایت رہی ہے، یعنی کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پچھلوں نے بڑی مہنگائی کر دی تھی اور خزانہ خالی چھوڑ کر گئے تھے تو ساری چیزیں ہم کو بھگتنا پڑی، یہ معاہدے انہوں نے کیے تھے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ ایسے ہی کہا، کہتا کہ جی مہنگائی ہو گئی، IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ اب IMF کہتا کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس نے عمل نہیں کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں بعد میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہمارے دوست ممالک بھی کہتے ہیں کہ جی آپ IMF کے ساتھ معاہدہ کریں، ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب IMF کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اس مشکل صورتحال سے حکومت دوچار ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ جی تو اگر بقول ان کے کہ خان صاحب اس صورت میں اس بری صورتحال میں ملک کو چھوڑ کر گئے تھے تو پھر آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اقتدار میں آتے اور یہ سارا ملبہ جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالتے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں، اور معاشی مسائل کا کیا حل دکھائی دیتا ہے کسی کے پاس؟ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماریا میمن جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ جی آپ تینوں کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مطلب شیخ صاحب یہ پہلے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ کوئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو بس یہی چل رہا ہے سلسلہ کہ آئیں اور بیان دیتے جائیں؟ دنیا کے مہذب ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ شیڈو کیبنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اسیس کر رہی ہوتی ہیں کہ
کہ کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اقتدار میں آ کر فوری طور پر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اپنی پالیسیز کے, تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے. یہاں پر اقتدار میں آنے سے پہلے لوگ بیان بازی کرتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بری صورتحال ہے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کی؟ دیکھیں بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو خان صاحب نے جس وقت حکومت لی تو اس وقت خان صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ میری تیاری مکمل ہے. اسد عمر صاحب ہمارے بھائی ہیں, پوری ٹیم جو ہے وہ شو کیس کی جاتی تھی, مگر جس وقت حکومت میں آئے اور مسائل جو ہے وہ قابو سے باہر ہو گئے تو پھر پورے ٹینیور میں خان صاحب 3 دفعہ آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ مسائل اتنے ہوں گے. اٹ واز اے ٹپ آف دی آئس برگ, ہمیں اندازہ نہیں تھا نیچے کیا ہوا. یہی صورتحال پیدا ہوئی جس وقت پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این نے گورنمنٹ جو ہے وہ لے لی عدم اعتماد کے بعد. جی اور جس وقت چیزیں قابو کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بلکہ تباہی اور بربادی کر دی. تو ان سے جب پوچھا گیا تو اب آپ نے یہ خود بیانات سنائے, یہ بھی کہتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ بیسیکلی پارٹیز سولوشنز نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, پارٹیز باریاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ بیٹھی ہوتی ہیں تو میڈیا کنزمپشن کے لیے آپ کو تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, بٹ بیسیکلی یہ جو ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ, ذاتی ایجنڈاز ہوتے ہیں, ذاتی کیسز ہوتے ہیں, یہ اپنے معاملات میں انٹینگل ہوتے ہیں, کوئی نیب میں, کوئی ایف آئی اے میں, بزنسز کہیں پہ رکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی حکومت ملتی ہے تو وہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آ کے پہلے اپنی جان چھڑائیں اور پھر اگلے الیکشن کی تیاری, الیکٹیبلٹی. پھر جب اگلے الیکشن کی تیاری میں یہ حکومتیں جاتی ہیں تو پھر اس وقت جو موجودہ ملکی مسائل ہوتے ہیں ان کی طرف یہ توجہ دے ہی نہیں سکتے ہیں. اب آپ اس حکومت کی ایک مثال لے لیں کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ روٹی کھانے کو نہیں ہے, بھوک سے مر رہے ہیں, دوسری طرف 80 وزیر رکھے ہوئے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب, وزیر اعظم نے کل کہا قریب جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ فورن ٹرپس نہیں رک رہے ہیں, گاڑیاں, پروٹوکولز. اور آپ دیکھیں, اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, پنجاب حکومت جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ ایک ضلع میں دے رہی ہے. مطلب آپ مجھے یہ بتائیں, آئی ایم ایف والے, ورلڈ بینک والے اندھے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, مگر اربوں روپے کی سڑکیں بنانے کے لیے پیسے پنجاب کے پاس بھی ہے, ایسے اربوں روپے, کھربوں روپے کے پل بنانے کے لیے پیسے سندھ کے پاس بھی ہے, اربوں روپے جو ہے وہ کے پی کے پاس بھی ہے, وہ کمیشنز بھی جا رہی ہیں, نالیاں بھی بن رہی ہیں, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. جن ملکوں کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہوتی, جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں, وہاں یہ للے تللے بند ہو جاتے ہیں. یا ایسے ہی ہے, آپ اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہو تو آپ باقی ساری اننیسیسری چیزیں روک دیتے ہیں. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو سنا, انہوں نے کہا یہ کیا آپ بار بار کہتے ہیں کہ دیوالیہ دیوالیہ, یہ ایسی باتیں مت کیا کریں. اور ساتھ ہی اگلے دن انہیں کے وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ جی ملک کو خان صاحب نے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا. فرسٹریشن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے, کمنگ بیک ٹو یور پرنسپل کوشچن, کہ یہ لوگ اس تیاری سے آتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. یہ اس لیے آتے ہیں کہ اسی یہ واری لینی ہی لینی ہے. آل رائٹ, بس واریاں مل جانی ہیں, تو پھر تسی بھی رہو تے اسی بھی رہو گے. اچھا ماریا, ترجیحات کی بات ہے کہ ترجیحات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے شوز میں انٹرویوز لیتی ہیں, بات کرتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ حکومت سازی سے پہلے اور اس کے بعد بیانات یکلخت چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ کتنا ڈس اپوائنٹنگ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ پھر اپنے بیانات سے مکر جاتے ہیں اور پھر ہمیں ریزننگ دیتے ہیں کہ جی اس وقت یہ سچویشن تھی, ہمیں یہ نہیں تھا پتا, ہمیں یہ پتا تھا. کیسے یہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے ایکشنز کو؟ دیکھیں, ایک بیان ہوتا ہے سیاسی جو اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ اپوزیشن کے اندر ہو. عمران خان صاحب نے جو سہانے خواب دکھائے تھے جب حکومت میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, اور جتنے سیدھے معاملات وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک دفعہ کہیں گے تو لوگ پاکستان پیسے بھیجنا شروع کر دیں گے اور اس ملک کے مسائل سالو ہو جائیں گے, وہ چیزیں اپوزیشن کے اندر یہ باتیں, یہ نعرے, یہ دعوے کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن جب حکومت میں آتے تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہم تھوڑا سا اس معاملے میں اس لیے ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی پہلی مرتبہ حکومت تھی. سو جنرلی یہ بات بھی درست ہے کہ وہ بہت سارے معاملات سے اس طرح سے آشنا تھے بھی نہیں جیسے کہ باقی جو پارٹیز ہیں وہ ہیں.
उन्होंने कभी अमूर हुकूमत चलाई ही नहीं, तो जब आए वो इक़्तिदार में तो उनको काफी टाइम लगा सीखने में भी, अब गलतियां करने में भी, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो कहते हैं वो निज़ाम को समझे। तो उनके पास काफी एक्सपर्ट लोग मौजूद भी थे जिन्होंने बाद में आके टेक ओवर करके थोड़ा सा स्टीयर किया है इस मईशत को। लेकिन जो उनकी कोर टीम थी तो बड़ी इनएक्सपीरियंस, तकरीबन तमाम लोग ही नए थे। जो मौजूदा हुकूमत है, जब ये अप्रैल से पहले सारे दावे कर रहे थे तो हम भी बड़े ताज्जुब से सुन रहे थे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इन्हें तो एग्जैक्टली पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, इन्हें एग्जैक्टली मालूम है। इक़्तिदार में आके जो ये कीमतें कम करने की बात करें, फॉर एग्जाम्पल डॉलर को अगर 150-180 लाना चाह रहे थे, सो इनको ये मालूम था कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कीमतें बिजली की कैसे कम करेंगे, क्योंकि जो मुआहदे किए हैं तमाम इन्होंने पावर प्लांट्स और ये जो तमाम महंगी बिजली बनाने के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके होते हुए जिन्होंने बाकायदा ये डील स्ट्रक्चर की हैं, ब्रोकर की हैं और फाइनलाइज की हैं, जब वो सियासी तौर पे कहते थे कि हम बिजली की कीमत नीचे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली ये बात यकीन करने की नहीं थी। आम आदमी को शायद इस पे, इन बातों पे यकीन आ जाता हो, लेकिन जो भी एक्सपर्ट से वो मालूम था कि ऐसा होगा नहीं। सो देखिए, ये सियासी बातें होती हैं। और सबसे बढ़ के जो पेट्रोलियम प्राइसेस वाला मामला देख ले मारिया, उसके ऊपर कितनी सियासत की गई कि जी खान साहब सब्सिडी दे के चले गए, और जाहिर है खान साहब ने भी उस वक्त सब्सिडी दी जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो उस वक्त अंदाजा हो गया था कि उनके लिए एक लैंड माइन बिछा कर गए। जिस तरह से एक लैंड माइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए 2018 में मिफ्ता साहब भी बिछा के गए थे। वो बाद में कहते थे कि जो हमने तनख्वाहें बढ़ाई हैं और टैक्स ब्रैकेट जो है हमने फिक्स किया, ऊपर नीचे किया, लोगों को टैक्स में छूट दी है, ये हमने इलेक्शन ईयर के लिए दी और अगली हुकूमत को मुश्किल होगी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मोटा मोटा अगर मैं इसको एक सिंपल लाइन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि हमारे मुल्क की हालत उस इमारत जैसी है जिसके अंदर दीमक लगी हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बाहर से रंगो रोगन करते जा रहे हैं। आए ऐसे लेकर बाहर से हमने हर दफा नया पेंट कर देते हैं और लगता है ऐसा कि जैसे इमारत जो है वो बिल्कुल नई निकोड़ करके हम इसको काम चला लेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। जो पैसा है वो सिर्फ 2% लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो पैसे बना रहे हैं और उनको जो एक इस रियासत का खून चूसने की आदत लगी हुई है, वो लोग तमाम कैबिनेट्स में बैठते हैं, वो लोग तमाम डिसीजन मेकर पोजीशंस पे होते हैं, और अगर नहीं भी होते तो उन लोगों के बहुत करीब होते हैं जिनके पास एक कलीदी फैसले हैं, और वो रियासत का खून चूस चूस के अब इसके बाद खुद ताकतवर बन गए हैं, रियासत कमजोर बन गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गैस की बात करें, इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो उसकी खपत है फर्टिलाइजर कंपनीज की है। उनके जो कोटे हैं उनको किस कीमत पे किसको क्या गैस बेची जा रही है, ये आप कभी बात करें, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देखें तो आपको मालूम हो कितना जुल्म है इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ, और किस तरह से जो है वसाइल है उस पे सिर्फ एक छोटा सा तबका काबिज है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इशफाक, जो आबादी है, ये जिस तनासुब से बढ़ती जा रही है, दिस कंट्री इज बिकमिंग अनगवर्नेबल। इधर इस्टेब्लिशमेंट आके चलाए, पीपल्स पार्टी चलाए, पीटीआई चलाए, तमाम जमातें इकट्ठी होकर चलाएं, इस मुल्क को एक सर्टेन आबादी के जो हमारा जिस तरह एक्सप्लोसिवली बढ़ रही है, कोई नहीं चला पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज मैच नहीं करते। जितने खाने वाले हैं उतने कमाने वाले नहीं हैं। ये और जो कमाने वाले भी हैं वो लगाने वाले नहीं है। और गैस की जो आप बात कर रही थी ना, मीनवाइल उसके अंदर एक चीज ये भी, आप सीएनजी सेक्टर 90s में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के नाम पर आपने देखा कि वहां पर हर 1 किलोमीटर में 25-30 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन होते थे, और उसके अंदर कितनी ज्यादा खपत होती है गैस की। 2004-2005 साल ये भी परवेज लाई साहब माशाल्लाह पंजाब के अंदर सबको सीएनजी की लत लगाकर चले गए थे। वो गैस सारी खत्म हो गई, अब है ही नहीं हमारे पास। अब इतने जो जैसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म मंसूबे लगाए उन्होंने वोट्स के लिए, वो वोट्स भी बाद में नहीं मिलते। वो ये ना हो कि भाई क्या इलेक्टोरल सक्सेस में कन्वर्ट भी हुआ, बाद में नहीं हुआ। सो हैविंग सेड दैट कि जी सबको मालूम है प्रॉब्लम क्या है, टैक्स का निजाम फिक्स करना है, सबको मालूम है, नहीं करते हैं। प्राइवेटाइजेशन करनी है, सबको पता है कि ये जो मुनाफा नहीं बनाती कंपनियां, जो जहाज रखे हुए, व्हाइट एलिफेंट्स रखे हुए, इनकी हमारी जान छुटनी होगी, नहीं करते हैं। इसके अलावा सोल्यूशन सबको पता है, करने नहीं है, या आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है, ये इंटेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है। ठीक है, अली मोहम्मद खान साहब मीनवाइल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया जी। ये सर फरमाइए, ये जो मसाइल हैं इस वक्त, और खासतौर पर अब तो मामला आ गया बुनियादी अशिया ज़रूरिया का, अब मईशत के नंबर्स पर नहीं जाते कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, जी कितने रेमिटेंसेस नहीं है, स्टेट बैंक के पास ज़खायर कितने रह गए, इस पे मैं बात नहीं कर रहा। अब तो आटा भी दस्तयाब नहीं है, ये किसकी नाअहली है सर? अली मोहम्मद खान साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے اپنے ہم وطنوں کو، اپنے ہی بہن بھائیوں کو اس طرح آٹے کے لیے ٹرکوں کے سامنے دھکے کھاتے ہوئے، اور آج جو واقعہ بھی ہوا جو ایک پاکستانی کی جان گئی ہے جی، لیکن کون رسپانسبل ہے؟ وہی رسپانسبل ہے جنہوں نے یہ رجیم چینج کرائی ہے۔ ہم سے تو آپ تب پوچھتے اگر ہم حکومت میں ہوتے اور یہ سارا ہو رہا ہوتا، 6 کی جی ڈی پی پہ ملک چھوڑ کے جانے والوں سے یہ پوچھا جائے کہ آج ملک تباہ کیوں ہے، تو ہمارا تو سب سے بڑا تو سوال ہمارا ہے، کیونکہ ہمیں جو یہ تباہ حال معیشت دی، میں سن رہا تھا میرے بھائی ہیں ان نے جو گفتگو کی ہے، جی جی، دیکھیں ہم اس کا کریں کہ جس حالت میں ہم چھوڑ کے گئے ہیں، $17 ارب کا جو آپ کا فوریکس ریزرو کا ملک ابھی $4.5 ارب پہ پہنچ گیا ہے، تو ہم پوچھیں نا ان لوگوں سے کہ یہ جو بڑے ایکسپرٹ کہتے تھے، جو بڑے شفاف کی جو بات ہوتی تھی، دیکھیں اس وقت ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ لوگ اس ملک کو ٹھیک کر دیں گے جس حالت تک لے کے گئے ہیں، کچھ تو ان سے غلط ہوا ہے نا کہ 6 کی جی ڈی پی پہ بڑھتا ہوا ملک، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، فورن ایکسچینج ریزرو بڑھ رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، امپورٹ بھی بڑھ رہی، کیونکہ آپ کی انڈسٹری لگ رہی تھی، اس وقت ہر چیز آپ کی نیگیٹو میں جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ان کو جو دوسرا فائنانس منسٹر اپنا چینج کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر سولوشن نہیں تھی تو آپ نے اس ملک کے ساتھ یہ دشمنی کیا؟ علی محمد خان صاحب ایک تھوڑی سی وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ سر ہم بار بار جی ڈی پی 6% کی بات کرتے ہیں نا، جی ڈی پی کا 6% ہونے سے یہ نہیں پتا چلتا کہ عوام کس حد تک ترقی کر رہے ہیں یا ان کی زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے۔ جی ڈی پی کا 6% ہو سکتا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہو کہ سرمایہ دار ترقی کر رہا ہے لیکن عوام اسی طرح سے پس رہے ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے انسانی ترقی کو دیکھنا ہے تو پھر آپ جا کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے لوگوں کے حالات زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ یہ صرف آپ لوگ جی ڈی پی کا اشارہ دے دیتے ہیں، حوالہ دے دیتے ہیں، وہ کافی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف جی ڈی پی کی تو بات نہیں ہے نا، آپ کو فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہا تھا، آپ کو 50,000 پاور لوم جو فیصل آباد میں بند ہیں، وہ ہمارے دور میں اللہ کے کرم سے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑی وہاں پہ۔ آپ کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل جو آپ کی کاٹن آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے ویلیو ایڈیشن کے علاوہ جو ہے سمپل ایکسپورٹ بھی بڑھتی رہی، آپ کی انڈسٹری سیکٹر بھی بڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کے کرم سے۔ آپ کو جتنا آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا، جو آپ کی آٹو موبائل انڈسٹری جتنی ڈیولپ ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو کسان جو ہمارا بیسیکلی ایگریکلچر ملک ہے، کسان کو جو فائدہ ہوا، جو آپ کی ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ پہلی بار بڑھ رہی تھی، یہ سارے اشارے ہی ہے نا جی۔ آپ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، کسان کے جیب میں پیسہ زیادہ جا رہا ہے، 1100 ارب روپے کسان کو ہمارے آخری سال جو رننگ ایئر تھا اس میں زیادہ ملے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں آپ کو۔ مہنگائی ہمارے دور میں بھی تھی لیکن اتنی انکنٹرولیبل نہیں تھی، ڈالر 200 کے اندر تھا، پیٹرول آپ کو 150 کا مل رہا تھا۔ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ مہنگائی مارچ آپ کر رہے تھے، ایک غلطی ان سے ہو گئی ہے جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے واٹ نیکسٹ؟ اب کیا انہی سے چلانا ہے جنہوں نے اس ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا انہی سے چلانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ اگر کچھ اور کرنا ہے تو پھر آپ کو دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یو ہیو ٹو گو، آپ نے نئے الیکشن کی طرف جانا ہے، چاہے کسی کا دل اچھا ہے یا برا۔ لیکن علی محمد خان صاحب ان کا یہ نیریٹو ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی استحکام نہیں ہونے دے رہے، اس لیے معاشی استحکام نہیں ہو رہا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی ہے؟ لیکن یہ تو بہانے ہیں نا، آپ کام ناچ میں جانے آنگن ٹیڑھا۔ آپ نے 2 منسٹر اپنے فائنانس کے جو ہے وہ چینج کر دی۔ اب تو ان کی حالت یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اپنے ان کے الائز ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، آپ پی ایم کی حالت دیکھ لیں، پیپلز پارٹی ان کے خلاف پنجاب میں برسر پیکار ہیں، ان کی اپنی جو ہے ان کی حالت پتلی ہو رہی ہے۔ بہرحال ہمیں تو فکر عوام کی ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو پنڈی جلسے میں بھی یہ بات کی تھی اور بار بار یہ بات کی ہے کہ مجھے اپنے الیکشن جیتنے کی فکر نہیں ہے۔ وہ تو گولیاں کھا کے بیٹھا ہوا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ 10 مہینے بعد بھی آپ الیکشن کریں گے، تحریک انصاف جیتے گی، لیکن 10 مہینے بعد اگر الیکشن ہوگا تو کیا یہ 10 مہینے آپ اس نالائق، نااہل اور امپورٹڈ حکومت کو برداشت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وقاش اکرم صاحب، سر یہ ذرا فرمائیے گا، انہوں نے وزیر خزانہ کی تبدیلی کی بات کی، اسحاق ڈار صاحب جب آ رہے تھے تو اس وقت تو ہم نے کہا تھا کہ جی، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ کس طرح سے اب ڈارلنگ ایفیکٹ آئے گا اور کس طرح سے دیکھیں جی ڈالر 8 روپے کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ پھر آگے وہ جادو ان کا کیوں نہیں چل سکا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں سمپل وجہ ہے کہ وہ اس وقت مفتاح کو جو ہے وہ ڈیفیم بھی اسی واسطے کیا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے اسموتھ واپسی کا ایک راستہ بنایا جا سکے، اور اس کو کافی سارا پھر میڈیا میں بھی ہائپ کریٹ کی گئی، ڈار صاحب آ بھی گئے، کیسز بھی ختم ہو گئے، مگر آبویسلی چیزیں جس نہج پہ پہنچ چکی تھیں وہ
اسحاق ڈار کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا فرام ڈے ون کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. اچھا, انہوں نے کوشش بھی کی ہوگی اور کاسمیٹکس بھی ہیں بہت سارے, مگر چیزیں اب صرف ایک وزیر خزانہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جس وقت آپ کا ملک جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہو اور آپ کے, لیکن قائرہ صاحب نے اگلے دن بیان دیا کہ ہمارے جو ہے وہ خرچے زیادہ ہیں, آمدن تھوڑی ہے. ایسا ہی ہے. تو اسحاق ڈار صاحب تو اپنی حکومت کے اور ملک میں جو ان کے خرچے ہیں وہ اپنے کم نہیں کر سکے, اخراجات بڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ وہ جس پامپ اینڈ شو کے ساتھ پہلے بات کرتے تھے کہ میں آئی ایم ایف سے بات کروں گا, ملاقات کے بعد طبیعت صاف ہو گئی, اب دل گردہ ہے. اصل مسئلہ سارا یہ ہے کہ جسٹیفائیڈ کرتے ہیں نا اپنی ہر چیزوں کا. اب جیسے آپ نے مثال دی کہ خرچے کیسے کم ہوں گے, 76 رکنی کابینہ ہوگی تو کیسے خرچے کم ہوں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ کے پی میں آپ دیکھ لیں, میں مثال ہر صوبے کی دے لیتا ہوں کہ کے پی میں ابھی منسٹرز وغیرہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے. کیا اس وقت تک بنتی تھی؟ پنجاب کا آپ نے حوالہ دیا کہ وہاں پر کس طرح سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں, سندھ میں اربوں خربوں روپے. تو اس طریقے سے تو چیزیں ٹھیک نہ ہونے والی بات ہوئی نا, اور ہر کوئی یہی کر رہا ہے. یہی بتا رہا ہوں نا, میں آپ کو اشفاق یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم ٹی وی کے اوپر آ کے رونا رو رہے ہیں سارے کہ ملک دیوالیاں ہونے جا رہا ہے, یہ بات غلط نہیں ہے. فیکٹس یہی ہیں. ٹیکنیکلی تو کئی ملکوں نے آپ کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ کاروبار انہوں نے بند کر دیا ہے. لوگ بھی بارہا بولے ہیں, حکومتی اتحاد میں بھی بول رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی بول رہے ہیں, مگر کیا وزیر اعظم سے لے کے چاروں وزرائے اعلیٰ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, آر دے آلسو ایکٹنگ لائک somebody who's the chief minister in a country where there's no money? کیا ان کا جو لائف سٹائل ہے, کیا ان کی جو کاروبار سرکار چلانے کا طریقہ کار ہے, کیا جس عیاشی سے یہ غریبوں کے پیسے خرچ کر رہے ہیں, یا وہ پیسے جو غریبوں کے نام پہ ادھار لے کے آئے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں؟ میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ کیا گوروں کو پاگل سمجھتے ہو جن سے بھیک مانگنے جا رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ سالوں سے تمہیں بھیک دے رہے ہیں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں نہیں پتا کہ تمہارے ملک کے کیا حالات ہیں؟ انہیں نہیں پتا کون سے صوبے کا بجٹ کیا ہے, کس ضلع میں کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں؟ تو لوگ تو کنفیوز ہو گئے ہیں کہ ایک طرف ان کے تماشے دیکھیں ان سب کے, اور دوسری طرف آپ ان کے بیانات دیکھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تماشا اگر زیادہ دیر تک چلا تو یہ چیزیں کنٹرول تو ویسے اس وقت تک گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور نہ مستقبل قریب میں مجھے کوئی چیز کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا, اس دوران اگر انریسٹ بڑھ گیا تو پھر کوئی اور زیادہ ڈراسٹک سچویشن ہو سکتی ہے. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا سر, جی یہ آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کے دور میں فلاں کے دور میں یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا. فار یور انفارمیشن, اس سوشل میڈیا کے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوتا تھا, آج سے 10 سال پہلے ہوتا تھا. آج بھی جس کا جو دل کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے, اور یہ سوشل میڈیا کی طاقت اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن اوپینین اب ہر کسی کا آ گیا نا, جس کے پاس موبائل فون ہے اس کا اوپینین اپنی جگہ موجود ہے. اچھا ماریہ, یہ اوپینین آ گیا ہے اس ملک میں پچھلے ایک مہینے میں, اس وقت ایک دو مہینے میں جو معاملات ہوئے ہیں, تسی سوشل میڈیا لے پٹتے رہ گئے, اپنی اوپینین دیندے رہ گئے, کی ہوا کیا ہوا, کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ سوشل میڈیا کے اوپینین نے کیا کسی کو چھڑا لیا, کسی کی ضمانت کرا لی, کیا ہو گیا؟ جی جی علی سوشل میڈیا علی محمد خان صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر؟ سوشل میڈیا کی طاقت ہے. خان صاحب کو گولیاں لگی, خان صاحب کی مرضی کا ایف آئی آر ہو گیا. شیخ صاحب ایک منٹ دیکھیں, ایک لحاظ سے آپ کی بات صحیح ہے کہ سوشل میڈیا سے فوری آپ کسی کا ہاتھ روک کر یا کوئی غلط فیصلہ صحیح فوری نہیں کر سکتے, لیکن یہ بہت بڑی طاقت اس طرح سے ہے کہ یہ جو آج پوری قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, کیوں کھڑی ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے کھڑی ہے, کیونکہ نیشنل جو میڈیا تھا اللہ ماشاءاللہ ایک دو چینل کو چھوڑ کے, ایک یہ بھی ہے جس پر میں بیٹھا ہوں اس وقت, باقی تو سارا بکاؤ مال تھا. یعنی اگر آپ ایک آدمی کی بات نشر نہیں کر رہے, دیکھیں یہ بات میں سخت کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ ایک آدمی کی بات نشر نہیں کر رہے جو ملک کا سابق وزیر اعظم ہے, ایک سابق وزیر اعظم کی بات نہیں چل رہی کیونکہ وہ کسی طاقتور شخصیت یا کسی ادارے کے خلاف یا کسی ایک وزیر اعظم یا جس کے خلاف ہی بات کر رہا ہے. اگر اس ملک میں جمہوریت ہے, اگر اس ملک میں آئین ہے, اور اگر اس ملک میں آزادی اظہار رائے ہے, کیسے آپ ایک ایکس پرائم منسٹر کو بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا تھا جس نے وہ بات عوام تک پہنچائی. میں ماریہ سے بھی اس کا جواب لوں گا, اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس پہ ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد اس پہ مزید جواب لیں گے جی.
ویلکم بیک ناظرین اکرام. اور بات ہم کر رہے تھے کہ یہ ہم شروع ہوئے تھے معاشی مسائل اور عوام کو درپیش چیلنجز, اور خاص طور پر حکومت کو چیلنجز کیا ہوں گے, عوام بیچارے سسک رہے ہیں کیونکہ حکومت تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپنے حساب سے صحیح اس اعتبار سے چل رہی ہے کہ اپنے رہنماؤں کے کیسز انہوں نے ختم کروا لیے, ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک چل رہی ہیں, ایک ایک کر کے سارے لیڈرز واپس آتے جا رہے ہیں, کابینہ کا سائز آپ دیکھ لیں. ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی پاور کے حوالے سے, تو ماریا آپ کا جواب اس پہ رہ گیا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جس تیزی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پنپتا جا رہا ہے, پھلتا پھولتا جا رہا ہے, اس سے فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان؟ اچھا کوئکلی اس سے پہلے میں معیشت والے آپ کے سیگمنٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گی. جن ملکوں کی معیشت میں ترقی کرنی ہوتی ہے نا, وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ 5 سال کے اندر 6 وزیر خزانہ آئے, ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا, اس کی معیشت کے اندر جو پالیسیز میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی جہاں پہ 6 وزیر خزانہ آ جائیں پچھلے 4-5 سال کے اندر. دوسری بات, ایسے ملک بھی ترقی نہیں کرتے جہاں پہ ہر 1.5 سال کے بعد ایسا ایک سسٹم بنا دیا جائے, ایک سچویشن بنا دی جائے, ایسا ایک کیا نام ہے سینیریو بنا دیا جائے کہ حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ حکومت نکالے گی یا نہیں نکالے گی, اس طرح کا جو ایک ہیجان برپا نہیں کیا جاتا. ایسے ملکوں کے اندر کبھی معیشت جو ہے وہ ترقی نہیں کرتی. اچھا ایسے ممالک کے اندر بھی معیشت ترقی نہیں کرتی جہاں پہ سر پہ ایک مانیٹر بیٹھا اور وہ ہر 1.5-2 سال کے بعد آپ کو ایک رپورٹ کارڈ دکھائے اور وہ رپورٹ کارڈ اس کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو کان سے پکڑ کے آپ کو نکال دے اور کسی اور کو لا کر بٹھائے اور پھر اس سے وہی انریلسٹک توقعات رکھیں اور 1.5-2 سال بعد اس کو بھی کان سے پکڑ کے نکالے مانیٹر اور دوبارہ وہی. سو یہ 3 وجوہات کی وجہ سے جس ملک میں یہ تمام صورتحال ہو وہاں پر نہیں ہوتی معیشت ترقی نہیں کر سکتی ہے. اٹس اے ویری بیسک کانسیپٹ. سوشل میڈیا والے سوال کے اوپر آپ کے میں آتی ہوں. دیکھیے سوشل میڈیا از اے ڈبل ایجڈ سورڈ. ہم نوجوانوں سے آپ بھی بہت ملتے ہیں, میرا بہت زیادہ انٹریکشن ہے جب اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا جب ان سے گفتگو کریں تو بہت غصہ ہے, بہت سی باتوں کا غصہ ہے. ایک تو چونکہ ان کو پہلی دفعہ ان کی جو یہ آنکھیں کھلی ہیں گزشتہ 8-9 مہینوں میں دیکھ کر کہ اس ملک کے اندر نظام چلتا کیسے, نظام کو مینیپولیٹ کیسے کرتے ہیں, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے ایک سانپ سیڑھی کا کھیل بنایا جاتا ہے. یہ جو ہے خاص طور پہ پنجاب کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے لوگ تصویر کا دوسرا رخ جاننے کے لیے, جو کہ بہت بڑا احسان ہے ایک پورے سال کے اندر. اگر ہم بات کریں یہ بھی جانا چاہیے کریڈٹ ماشاءاللہ پچھلے جو اسٹیبلشمنٹ تھی کہ یہ ایک بڑا اچھا احساس اس ملک میں نوجوانوں کو دلا دیا. بلوچستان, خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگ کہتے رہ جاتے تھے لیکن نہیں, یہ جب تک ڈنٹ ہٹ ہوم نہیں پتا چلا لوگوں کو. اب بچوں کو خاص طور پہ نوجوانوں کو ایک چیز پتا چل گئی ہے. جو میرے لیے اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جو غصہ ہے, یہ جو فرسٹریشن ہے, یہ جو اینگر ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے لیک آف ہوپ. دیکھیے جو قومیں ہیں نا وہ معیشت میں بھی کچھ نہ کچھ کر جائیں گی, وہ سیاسی طور پہ بھی اپنے آپ کو سنبھال لیں گی, لیکن پھر اس کا نوجوان طبقے سے آپ نے امید چھین لی تو ایسی قوم کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت اگر سوشل میڈیا کے اوپر یہ نوجوان کتھارسس کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. یہ غصہ چینلائز کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ کیا چینلائز کر رہے ہیں, اور جب کی بورڈ پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کی ٹویٹ کر کے اپنا غصہ نکال کے تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے تھوڑا ریلیکس کر لیتے ہیں, یہ آؤٹ لیٹ بھی نہیں دیں گے, یہ سب بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو غصہ تو جانے والا نہیں ہے. ماریا ان کی ٹویٹس جو ہوتی ہیں یا وہ جو بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہیں صرف یا نالج بیسڈ ہوتی ہیں؟ لائک دیکھیں اس میں پیڈ سوشل میڈیا ونگز بھی ہیں اکراس دا بورڈ ہیں, اس کے اندر ویپنائز کیا گیا ہے اس ڈومین کو ایک دوسرے کو اٹیک کرنے کے لیے بھی, لیکن ساتھ ساتھ اس میں ڈیموکریٹائزیشن آف وائس اینڈ اوپینین بھی آ رہا ہے وچ از ویری امپورٹنٹ. آج ایک کی بورڈ پہ بیٹھا نوجوان سمجھتا ہے کہ میری آواز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے, میں جب ٹویٹر یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتا ہوں, جو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. دوسری بات, ایک تو ان کو غصہ اس طرح سے نکالنے کا موقع جو مل رہا ہے یہ, دوسرا جو ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں اپنا غصہ نکالتے ہیں, اگر وہ بھی حق ان سے چھینا گیا تو پھر مجھے نہیں معلوم کہ یہ غصہ جو موجود تو ہے اس کو اگر ہم کہیں کہ we can brush it under the carpet اور یہ غائب ہو جائے گا, ایسا تو ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے. اب جو 1.25 کروڑ نیا ووٹر نئے ووٹنگ سائیکل کے اندر نوجوان آئے گا, اگر آپ نے اس کو ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرنے دیا, چاہے آپ سمجھتے ہیں وہ لیجٹ ہے یا نہیں ہے, آپ کی مرضی کی پارٹی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا, تو وہ غصہ جو ہے کہیں نہ کہیں اور طریقے سے کسی نہ کسی اور طریقے سے نکلے گا. شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ جو آگے ظاہر ہے کہ جس طرح سے معاملات مسائل ہیں خاص طور پر
सियासी अदम इस्तेहकाम, और अगर आगे चीज़ें इसी तरीके से चलती रहीं, यानी कि अगर इलेक्शंस नहीं होते, इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाते, लोगों को वोट के हक से महरूम रखा जाता है, तो क्या ये मौजूदा हुकूमत आपको चलती दिखाई देगी? इसी तरीके से कोई हल निकाल पाएगी? और फिर अवाम को कंट्रोल कर पाएगी इस तरीके से? देखें, मैं पहले थोड़ा सा सिर्फ वन लाइनर कमेंट, मैं बिल्कुल मारिया ने ठीक कहा, ये बड़ी अच्छी बात है कि नौजवान जो है वो सोशल मीडिया पे अपना गुस्सा निकालते हैं। वो जो एग्रेशन है, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कहीं ना कहीं से वो एग्जॉस्ट वेंट आउट करते हैं, ठीक है। बट इसमें जो मेरे लिए परेशानी वाली बात है, इन माय ओपिनियन, वो ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी नौजवानों को मुतमईन करने या एक दूसरे के साथ सेटल स्कोर करने का जो बैटल ग्राउंड है, उसको भी शायद सोशल मीडिया समझ लिया है। ठीक है। और जिस एग्रेशन के साथ वो वहां पे एक दूसरे को का स्कोर सेटल करते हैं, अगर उसी एनर्जी के साथ जरा बाहर आके रियलिटी के साथ सोशल मीडिया से निकल के, मैं नौजवान बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं कायदीन की, सियासी पार्टियों की, मैं इनकी बात कर रहा हूं, जिनसे एक्शन की तवक्को की जाती है, ट्वीट की तवक्को नहीं की जाती, जिससे सोल्यूशन की तवक्को की जाती है, ट्वीट की तवक्को नहीं की जाती, जिनसे लोग उम्मीद जो है वो लगा के रहते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल, मुझे इस बात की तकलीफ है कि वो भी जिस तरह मारिया ने कहा कि पेड विंग्स हैं, वो विंग्स किन के हैं? इन्हीं सियासी पार्टियों के हैं ना, जाहिर। और तो मैं ये समझता हूं कि वो थोड़ी सी रियलाइजेशन उधर होनी चाहिए कि अब चीजें जिस नहज पे पहुंच गई हैं, जिन्होंने गुस्सा निकालना है वो तो निकालें सोशल मीडिया पे, बट जिन्होंने काम करना है तो उसी को कम शम भी करो और लोगों के मसाइल हल करें। अब कमिंग बैक टू योर प्रिंसिपल क्वेश्चन, अब वो यही है जी कि क्या अगर ये इस तरह चलते रहे और वोट का हक इनसे ले लिया गया तो क्या ये चला सकेंगे? पहली बात तो ये है कि वोट का हक कोई नहीं ले सकता इस कौम से, और ना ये ले सकेंगे ना पीडीएम और ना नून लीग की हुकूमत या कोई और हुकूमत या कोई और सियासी पार्टी भी। इलेक्शन होने हैं इस मुल्क में, इलेक्शन ही हल है हर चीज का। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन होंगे तो अगले दिन मईशत ठीक हो जाएगी, मगर ये जो अनसर्टेनिटी है, अदम इस्तेहकाम है, 1-1.5-200 की सीटों वाली पार्टी सड़कों पे और दूसरे चंद वोटों वाले लोग जो है वो बैठे हैं सिंहासन पे, ये बिल्कुल एक बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन मैसेज में पैदा कर रहा है। तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं। अब आप ये कह रहे थे क्या ये चला लेंगे? ये इसको नहीं चला सकेंगे, इसलिए कि अगर ये ड्रैग करके पूरे मुद्दत तक भी इलेक्शन को ले जाते हैं, सोल्यूशन इनसे नहीं निकलना। 26 अरब डॉलर दरकार है, 26 अरब डॉलर दरकार है। इस हफ्ते आपने $1 अरब यूएई के 2 बैंकों को पे कर दिया, अगले महीने में आपने $8 अरब देना है। ये नहीं चला सकेंगे, कहां से देंगे? अली मोहम्मद खान सर, वक्त मुख्तसर है सर, अली मोहम्मद खान साहब से अली मोहम्मद खान साहब, आपको क्या लगता है सर? ये जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन इनके पास नहीं है, तो फिर सोल्यूशन फौरन इमीडिएट इलेक्शंस भी हो जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं, तो इमीडिएट आपके पास सोल्यूशन होगा? इतने पैसे कहां से आएंगे अगर लेट्स अज्यूम के इलेक्शंस भी हो जाते हैं? देखिए, हम पहले इसी पोजीशन पे थे जब 2019 अप्रैल मार्च अप्रैल का जो टाइम था, ये टाइम स्पैन क्वार्टर आप निकाल के देख लें, उसमें भी आप यही $5-6 अरब डॉलर पे बैठे हुए थे। लेकिन सारी जो कमजोरियां थी, जो हमें माजी से विरसे में मिली, और सबसे बड़ा जो बर्डन है वो करप्शन का है। देखिए, करप्शन सिर्फ वो पैसा नहीं है जो आप लूट के निकाल के ले जाते हैं, वो माइंड सेट है। जब एक मिनिस्टर, एक वजीर आजम, एक सेक्रेटरी, एक पावरफुल आदमी, एक गवर्नर, वो जब करप्शन करता है तो उसका माइंड सेट क्या है? लूटो फूटो, ये सिंपल सी बात है भाई। तो वो सारी चीजें रोकना और उसके बाद उस प्रिविलेज को बंद करना, फिर मुल्क को एक सदी में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है। कोरोना को भी फेस किया, GDP को तब भी चलाया और 6 पे लेके चले गए। आपकी एग्रीकल्चर बढ़ गई थी, आपकी इंडस्ट्री बढ़ गई थी, आपका सर्विस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी। और जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, जो बूम उसको मिला हुआ था, आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही थी, नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे थे आपके बाद से, जो नए नए बड़े बड़े मल्टीनेशनल हैं वो इंटरेस्ट शो कर रहे थे। आपका सारा सेंट्रल एशियन जो पेनिनसुला है वो सारा ओपन हो रहा था। बहरहाल हर किसी को ये लगता है 3 साल में करके दिखाया ना कि उनके दौर में सब बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया आपका अलीम साहब, मारिया मेमन और शेख वकास अकरम साहब। मामला यही है कि हर किसी को लगता है कि सब बेहतर कर रहे हैं, उनके दौर में बेहतर हो रहा था, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अवाम हमेशा मुंतजिर रहते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
اور پروگرام کے آخر میں ایک چیز باعث افسوس ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک کہلاتا تھا، لیکن آج یہاں پر فوڈ انسیکیورٹی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. غریب در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے. تو حکمرانوں کو باقی سارے اپنے جو بھی گیمز ہیں وہ جتنے مرضی کر لیں، اسمبلی توڑیں جوڑیں، اعتماد کا ووٹ لیں نہ لیں، لیکن کم از کم عوام کی عزت نفس مجروح نہ کریں. اور اب تو معاملہ آگے ہے کہ وہ اپنی زندگیوں سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.